او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها اللحم فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. فرمایا یا اس کی طرح جو گزرے ایک بستی پر اور وہ مسمار ہوئی ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر. بولے کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا، 100 برس پھر زندہ کر دیا. فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ قال کم لبثت، پوچھا گیا کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا ایک دن یا دن سے بھی کچھ حصہ کم. قال بل لبثت 100 عام، 100 عام، فرمایا نہیں بلکہ تو 100 برس تک یہاں ٹھہرا رہا، 100 برس گزر گئے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، تو دیکھیے ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو کہ اس یتسنہ اس میں کوئی بو نہیں آئی. وانظر الى حمارك، اور اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیں. ولنجعلك آیۃ للناس، اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں. وانظر الى العظام کیف ننشزها، اور ہڈیوں کو دیکھے کیوں کر ہم انہیں پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین له، جب یہ معاملہ ظاہر ہو گیا، قال اعلم، بولا میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اپنی زمین کی طرف جا رہے تھے، واپس لوٹے تو ایک بستی کے پاس سے گزرے، اجاڑ بیابان مسمار ہو چکی تھی، اس کی چھتیں گر گئیں، پھر اس کے اوپر اس کی دیواریں گری ہوئی تھیں. بخت نصر کا زمانہ، ظلم و ستم کی داستان تھی. تو ان کے ذہن میں وہ سستانے کے لیے انہوں نے ٹیک لگایا ایک درخت کے ساتھ، سامنے بستی اجڑی ہوئی پڑی. انہوں نے ایک برتن میں انگور تھے اور ایک میں انجیر تھی، کچھ روٹیاں پاس تھیں. تو آپ نے انگور نچوڑے، ان کا رس نکالا، اس میں روٹیوں کو ڈبویا کہ ذرا نرم ہوتی ہیں تو میں کھاتا ہوں. اور اس سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ یہ سارا کچھ مسمار ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کیسے اللہ زندہ کرے گا بتا. اب اتنی دیر تھی سوچنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ملک الموت کو بھیجا اور ان کی جان قبض کر لی. دوپہر کا وقت تھا. اس کے بعد پھر شام کا وقت، سورج ڈھل رہا تھا. تو سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کو اللہ نے زندہ کیا، دل زندہ کیا کہ سمجھ سکیں، آنکھوں کو زندہ کیا کہ دیکھ سکیں، اور پھر ان کے سامنے ان کا باقی جسم دوبارہ زندہ کیا کہ وہ دیکھیں، کیونکہ ذہن میں یہی تھا کہ کیسے زندہ ہوں. الغرض کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوئے. پھر فرشتے نے پوچھا کتنی دیر رہے؟ ایک دن یا اس سے بھی کم. دوپہر کو سوئے تھے، شام کو آنکھ کھل گئی. فرمایا نہیں، آپ 100 سال تک یہاں سوتے رہے، آپ 100 سال تک لیٹے رہے، لیکن اپنا کھانا ذرا دیکھیں. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھیں ذرا اپنے کھانے کو بھی دیکھیں اور اپنے پینے کی چیزوں کو دیکھیں، اس میں ذرا سی بو نہیں پڑی. لیکن وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، ہڈیاں بسیدہ ہو چکی. ولنجعلک آیۃ للناس، اس لیے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. وانظر الی العظام کیف ننشزها، اب دیکھیں ذرا ہم کیسے ان ہڈیوں کو زندہ کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما، ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. وہ زندہ کیا. عزیر علیہ السلام واپس بستی میں گئے. اپنی ایک لونڈی تھی، خادمہ تھی، 120 سال اس کی عمر، بوڑھی ہو چکی تھی، آنکھیں ختم تھی.
وہ گئے جا کے پوچھنے لگے یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ وہ رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا ہے تو گھر ان کا، آج بڑی سالوں بعد دیر بعد کسی نے عزیر کا نام لیا. وہ تو ہم سے جدا ہو گئے، 100 سال ہو گئے، تو اب تو ان کو لوگ بھول چکے ہیں، نام بھی نہیں لیتے. انہوں نے کہا میں عزیر. وہ حیران پریشان. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ عزیر ہیں تو پھر عزیر جو تھے نا وہ مستجاب الدعا تھے، اللہ سے جو دعا کرتے تھے وہ پوری ہوتی تھی. تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں بھی عطا کر دے، مجھے ٹھیک بھی کر دے، میں اپاہج ہوں، صحیح ہو جاؤں، تاکہ میں دیکھ سکوں، میں زیارت کر سکوں. اور عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس خادمہ کو آنکھیں مل گئیں. انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے پہچان لیے تو حضرت عزیر علیہ السلام. وہ دوڑی گئیں بستی والوں کی طرف، عزیر آ گئے، عزیر. وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، کچھ شیخ بھی بیٹھے. حضرت عزیر علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ان میں موجود تھا، 118 سال اس وقت عمر تھی. ان کو بھی بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بالوں سے بنا ہوا ایک چاند ہلال کی طرح کی نشانی ہے عزیر علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان. میرے والد کے کندھوں کے درمیان وہ نشانی تھی، وہ دکھائیں. دکھائی تو وہ آیا تھی، وہ بھی پہچان گئے. پھر کہا گیا کہ وہ تریت ان کو زبانی یاد تھی، اور چونکہ تریت اس وقت بخت نصر نے نسخے ختم کر دیے، بڑا ظلم و ستم کیا، تو فرمایا کہ ایک ایسی جگہ موجود تھی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام نے نا تریت کی تختیاں لوح جو تھی وہ چھپائی تھی. تو وہ آپ کو جگہ پتہ ہے، وہ نکالیں دکھائیں. وہ تختیاں نکالی. ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تریت پڑھ کے سنائی اور وہ اس تختی سے دیکھتے رہے کہ ایک بھی لفظ آگے پیچھے نہیں تھا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ تختی جو تھی وہ بسیدہ ہو چکی تھی، اس کی تحریریں مٹ چکی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کو دوبارہ لکھوایا کیونکہ آپ حافظ تھے. تو جن جن لوگوں کو وہ تریت کی حدیث یاد تھی انہوں نے تصدیق کی کہ بالکل ہو بہو عزیر علیہ السلام ویسے ہی پڑھ رہے. اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ بھی کیا اور 100 سال تک سلائے رکھا اور ان کو نشانی بنایا. اور فرمایا قال اعلم، بولے میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں کہ وہ کیسے انسان کو مارتا ہے، کیسے انسان کو زندہ کرتا ہے. یہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ دوسری آیت مبارکہ، دوسرا واقعہ